السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ امیر ملت مولانا جعفر پاشا حسام ثانی نے اضلاع کے مسلمانوں کے مسائل کے عنوان سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس عام میں خصوصی خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مسلمانوں کو درپیش مختلف مسائل، اتحاد ملت اور اجتماعی جدوجہد کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جبکہ حاضرین سے سماجی و تعلیمی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل کی۔ آپ لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے بلکہ نہیں بول سکتا میں کہ سلام کیا ہے، جواب کیا ہے۔ آپ خود جواب ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہر زبان میں تقریر سماعت فرما لی، اب میری زبان میں تقریر سماعت فرمائی۔ ابھی مولانا نے 2-3 باتیں عرض کیا اور 2-3 عنوانات پہ آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ ہر عنوان آج کے دور میں بڑا ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہوئے بھی وہ غفلتیں اور وہ غلطیاں کر گزر رہے ہیں جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے ہم کو اس سے روکا تھا، ہم کو کہا تھا کہ یہ عمل نہ کرے جس سے دوسروں پہ ہمارے عمل کا اثر ہو۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اسٹیج پہ آئے ماشاءاللہ۔ آج بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ کے شہر میں ایک گلدستے کی شکل میں ہر ہندوستانی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج جمع ہوا تھا۔ اب آپ کا کام ہے آج کے اس پیام کو لے کر آپ اپنے دوست احباب میں پہنچائے اور اپنے عزیز و قریب میں پہنچائے، اپنے جاننے والوں میں پہنچائے۔ یاد رکھیے ہماری کچھ ڈیوٹیاں ہیں۔ ابھی مولانا نکاح کے بارے میں تقریر فرما رہے تھے، میرے کو دیکھ کر حیرت ہوئی ماشاءاللہ۔ سبھی نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی ہاتھ اٹھائے جس کو نہیں اٹھانا تھا۔ یہ بھی کمال ہے۔ اللہ ان کی آئندہ کی کوشش کو کامیاب کرے، ہے نا۔ سفید داڑھی ہوئی تو کیا ہوا تھا، دل جوان ہے ابھی، ہاں ابھی تو ہم جوان ہیں، ہے نہیں ہے۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، آج جس عنوان پہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ عنوان یہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور جو حالات بنا رہے ہیں، جو مرکزی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اور جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک مذہب سے جوڑ کر دوسرے مذہب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جواب دینا ہے تو 2 طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ ہم انسان بن جائیں، ہم انسانیت کا نمونہ بن جائیں اور ہم انسانیت کے لیے علم بردار بن جائیں۔ وہ علم بردار بولو تو کہیں ادھر چلے جائیں گے۔ آج ہی دیکھا میں ایک علم بردار جو صاحب جا رہے تھے، ہچکیوں پہ لیتے ہوئے جا رہے تھے لوگوں، یہ الگ مصیبت ہے، اچھے خاصے کو بھی لیتے جا رہے ہیں، اس کو کیا کیا کی نامہ دے دے رہے ہیں لوگ۔ مگر یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، آج ہماری نسلوں کی حفاظت آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیے سب، ہم میں اتحاد پیدا کیجیے۔ یاد رکھیے اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں رہے گا تو یہ لوگوں کو جو آج کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ہمارے پہ انگلیاں اٹھانے کا انہیں موقع ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم یہ نہیں جانتے، یا جانتے بھی ہیں تو ہماری وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ہمارے مساجد کو اور مدارس کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے نئے بل لے کر آ رہے ہیں اور نئے نئے بل پارلیمنٹ میں پاس کیے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے جو مدارس ہیں، ہمارے جو مساجد ہیں، بہت سے ایسے تعمیر شدہ ہیں جو تعمیر تو کر دی ہے، نہ تو ہمارے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں، نہ اس کا پرمیشن ہے، نہ اس کے دیگر کاغذات ہے۔ ہم نے ایک تنظیم قائم کی اور ہم نے تمام کے اشتراک سے تنظیم قائم کیا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ تمام علماء کرام ہیں، اور تمام علماء کرام میں دونوں جمعیت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت قاضی ہمارے امیر شریعت بھی اس میں موجود ہے، ہمارے دیگر احباب کے ساتھ ساتھ ہماری وہ تنظیمیں جو دین کا کام کرتی ہے ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کر
اس تنظیم کا نام رکھا تحفظ مدارس و مساجد. تحفظ مساجد و مدارس یا تحفظ مسجد و مدارس کے ساتھ آپ کی یہ ڈیوٹی بنے گی اب کہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ریاستوں میں، اپنے اپنے ضلع اور اضلاع میں جو جو مسجدیں ہم نے تعمیر کیا ہے، کیا ہمارے پاس اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں؟ اگر ڈاکومنٹس موجود ہے تو پھر ہم اس کا نقشہ بنا کر ہم یہ حکومت سے اپیل کریں گے، اسے بھی ہم دیکھیں گے. اپن لوگ ماشاءاللہ یہاں کے پولیس والے بھی بہت اچھے دکھے میرے کو، بازو لے کے کام کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں. ہاں تو حکومت ایسی ہے تو کام کرنے والے بھی پیسے نہیں ہیں نا. تو اب جیسی حکومت ویسی نسل رہیں گی. تو خیر میرے عزیز دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے رجوع ہو کر، حکومت سے مل کر ہم یہ ان سے بات کریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا نظام آباد کا جلسہ ہی تھا جو امارت ملت اسلامیہ کے تحت رکھا گیا تھا. ہمارے لئیق صاحب جو ہمارے معاون ہیں اور ہمارے نائب امیر ہیں، ہم نے یہاں ماشاءاللہ ایک تحریک پیش کی تھی، اور وہ تحریک ہمارے شبیر صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس بل کو منظور کرائیے. اور آج وہ بل تو منظور ہو گیا ہے، لیکن وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مرکز کے، اس بل کو وہ لچک کو کچھ نہ کچھ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہم کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. یاد رکھیے ہمارے مسائل ہم خود حل کرنے والے ہیں. ہم کسی پہ بھروسہ مت رکھیے انہوں حل کریں گے انہوں حل کریں گے، نہیں. آپ کی لڑائی آپ خود لڑیے، آپ کے مسائل آپ خود حل کروائیے. اور میں جمعیت کا اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جمعیت کو آج کے اس اجلاس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج آپ سب کو جمع کر کر اس تنظیم سے بھی واقف کرانے کے لیے اس خاکسار کو آنے کی یعنی خاکسار کو بھی دعوت دیا. اس دعوت کے اوپر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا، اور اس لیے حاضر ہوا کہ آج مجھے میری قوم کا درد ہے. میرے مساجد کو ٹوٹ رہے ہیں کسی نہ کسی عنوان پر. آج وہ مساجد کے تحفظ کے لیے آپ کی میری دونوں کی کوششیں ہونی چاہیے. جب ہم سب مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم کو کامیابی ملے گی. کیا خاموش سنیں؟ کچھ تو بولو. انشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ تو بولو. ایسے دکھ رہے ہیں آپ کر لو مولانا. کیا ولیمے کا کھانا سب نہیں کھاتے؟ ہاں نوشہ کو کھلا کے چھوڑ دیتے؟ نہیں، آپ بھی اس میں آنا ہے برابر کہیں گے نا انشاءاللہ. آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ. ہم سب مل کر اپنے بھائیوں کا تعاون لیں گے. غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی ساتھ لیں گے. لیکن ہم سب مل کر حکومت کے اوپر یہ دباؤ بنائیں گے کہ آپ ہمارے مسجد کا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.